اس کے بعد مہامنتری نے نرملا، چندر سنگھ اور رامیشوری کو وہیں ٹھہرنے کے لیے کہا اور خود سیاہ مورتی کے ذریعے اس دروازے کو کھولا جس کی دوسری طرف منتری محل کا وہ حصہ تھا جسے عام لوگ وکرم سنگھ کا نواس آستان سمجھتے تھے، اور جہاں ایک کمرے میں آفریدی زیر علاج تھا۔ وکرم سنگھ کو اپنے سامنے پا کر تمام مسلح سپاہی خم ہو گئے۔ انہیں ایک نئے راستے سے مہامنتری کے داخلے پر حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ وکرم سنگھ کسی مخصوص تہہ خانے کے عبور کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ مہامنتری نے اپنے سپاہیوں کو ایک نظر دیکھا اور تیزی سے اس کمرے میں چلا گیا جہاں علی عامر آفریدی بستر پر دراز تھا۔ محافظ جو آفریدی کے سرہانے بیٹھا تھا اور ایک لمحے کی نگہداشت کر رہا تھا، وکرم سنگھ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ مہامنتری شدید بے قراری کے عالم میں آگے بڑھے اور آفریدی کے قریب پہنچ کر کہنے لگے، فرزند، تم کیسے ہو؟ وکرم سنگھ کی آواز سے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ اب میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں، آفریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنکھوں کے دھندلے پن میں کچھ اور کمی نمایاں ہو گئی ہے۔ بے فکر رہو، جس خدا نے تمہیں قہر و ستم کے دریا سے بعافیت ساحل تک پہنچایا ہے وہ تمہاری بینائی بھی تمہیں لوٹا دے گا۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے محافظ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تنہائی ہوتے ہی وکرم سنگھ نے اپنے دونوں ہاتھ آہستہ سے آفریدی کے سر پر رکھ دیے اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، فرزند، اب تم یہاں نہیں رہو گے، میں تمہیں ایک محفوظ تہہ خانے میں منتقل کر رہا ہوں۔ کیا تم اس قابل ہو کہ اپنے پیروں پر کچھ دور چل سکتے ہو؟ شاید میں چل سکتا ہوں، آفریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر اپنے ایک پاؤں کو جنبش دی اور پھر دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں درد کے گہرے رنگ ابھر آئے۔ مہامنتری، میرا اندازہ غلط تھا، پاؤں کی ہلکی سی جنبش نے میرے پورے جسم کو درد کی سوزش سے جلا دیا ہے۔ ممکن ہے کسی زخم کا منہ بھی کھل گیا ہو، پھر رہنے دو، میں صرف تمہاری جسمانی حالت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکو، میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا، طویل راہداری سے گزر کر دوبارہ باغ میں پہنچا اور نرملا کماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اندر داخل ہو جاؤ۔ ساتویں تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نرملا جانے لگی تو وکرم سنگھ نے رامیشوری اور چندر سنگھ کو بھی اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ تم لوگ بائیں ہاتھ کے 7ویں کمرے میں پہنچ کر میرا انتظار کرو۔ جب نرملا کماری، رامیشوری اور چندر سنگھ تہہ خانے کے اندر چلے گئے تو وکرم سنگھ تیزی سے مڑا اور دوبارہ منتری محل کے عام حصے میں چلا گیا۔ مسلح سپاہی بڑے حیرت سے اپنے مہامنتری کی اس آمد و رفت کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ آگے بڑھتے بڑھتے مہامنتری نے سپاہیوں کو آواز دی۔ سپاہی وکرم سنگھ کا حکم پاتے ہی تیز قدموں سے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وکرم سنگھ آفریدی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ راج دود کے بستر کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو، وکرم سنگھ نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ 7-8 سپاہی بیک وقت آگے بڑھے اور آفریدی کے مسحری نما پلنگ کو اٹھا کر تہہ خانے کے 5ویں کمرے میں لے گئے۔ ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ حیرت کا چلتا پھرتا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی سپاہی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ تبدیلی کس لیے کی جا رہی ہے۔ آفریدی کا بستر 7ویں تہہ خانے کے 5ویں کمرے میں منتقل کرنے کے بعد وکرم سنگھ تیسری بار باہر آیا اور سپاہیوں کو پہرا سخت کرنے کا حکم دے کر لوٹ گیا۔ پھر اس نے سیاہ مورتی کے ذریعے اس فولادی دروازے کو بند کر دیا، جس کے بند ہو جانے کے بعد منتری محل کا یہ حصہ دوسرے حصے سے بالکل علیحدہ ہو جاتا تھا۔ وکرم سنگھ نے ٹھہر کر اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا تلسم کدے کے 7ویں کمرے میں آیا جہاں نرملا کماری، رامیشوری اور چندر سنگھ اس کے منتظر تھے۔ تم لوگ یقیناً میرے اس عمل پر حیران ہوگے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور میں مسلسل ایک ایسی عجیب حرکتیں کر رہا ہوں۔ وکرم سنگھ نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہیں آقا، ہمارے لیے آپ کی کوئی بات عجیب نہیں ہے۔ چندر سنگھ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ریاست کے سب سے بڑے سیاستدان بھی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے ذہن اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ کے ذہن کی جستجو کرنا ہمارے فرض میں شامل نہیں ہے۔ ہم تو آپ کی جنبش چشم و لب کے پابند ہیں۔ ہم سے یہ سوال کرنے کے بجائے حکم دیجئے کہ ہم بڑکتی ہوئی آگ میں کود پڑیں یا موت کے خونی دہانے میں اپنی گردنیں رکھ دیں۔ چندر سنگھ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اہل وفا کے یہی انداز ہوتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں پر کیوں کا لفظ کبھی نہیں ابھرتا۔ جب ایک بار عہد استوار کیا جا چکا تو پھر کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وکرم سنگھ کی نظریں چندر سنگھ کے چہرے سے گزرتی ہوئی نرملا کماری پر ٹھہر گئیں۔ تم لوگوں نے میرے حکم کو اپنی زندگی سے وابستہ کر لیا۔ یہ تمہاری فرض شناسی تھی اور جذبہ وفاداری تھا جس نے میرا دل خرید لیا۔ میری روح سرشار ہو گئی، مگر اس کے ساتھ میرا بھی ایک فرض ہے کہ تمہیں نئے سفر کی تفصیلات سے آگاہ کر دوں۔
وہ سفر جس میں جانوں کی قربانی پہلی شرط ہے۔ میں انسانی جان کی قیمت سے واقف ہوں، اسے جسم سے نکال پھینکنا آسان نہیں ہوتا۔ پربھو، ہم اپنی جانیں تو آپ کے ہاتھ بیچ چکے، پھر اس وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب کی بار ملازمہ رامیشوری اپنے آقا سے مخاطب ہوئی تھی۔ آج اس وضاحت کی بہت ضرورت ہے۔ وکرم سنگھ کا لہجہ اچانک اداس ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں تمہیں اس خرید و فروخت پر پشیمانی ہو۔ کہیں یہ نہ سوچو کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا اور ایک شخص کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نہیں آقا، ایسا نہیں ہوگا، رامیشوری اور چندر سنگھ نے بیک زبان کہا۔ آخر ہم بھی راجپوت ہیں اور راجپوت سودوزیاں کا حساب نہیں کرتے۔ ایسا نہ کہو کہ میں نے بے شمار راجپوتوں کو نقصان کے موسم میں آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ وکرم سنگھ نے کہا، تم وفادار اس لیے نہیں ہو کہ تمہارا تعلق راجپوت قوم سے ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے کئی بے وفا چہرے ہیں اور ان سب کا تعلق نسل چوہان سے ہے۔ قوم صرف پہچان کے لیے ہوتی ہے، سچائی اور کرے پن کا معیار نہیں ہوتی۔ دیانتدار اور باوفا اس قوم میں بھی پائے جاتے ہیں جنہیں تم نیچ کہہ کر پکارتے ہو۔ میں راجپوت ہونے کے ناطے سے تمہارا احترام نہیں کرتا، میں ایک اچھا انسان ہونے کی وجہ سے تم پر نازاں ہوں، اور یہ ناز، یہ اعتبار آج اس آزمائش کی خوفناک منزل تک آ پہنچے ہیں۔ وہ منزل یہ ہے کہ شاید میں تم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ کر نئی دنیا کی طرف جا رہا ہوں۔ نرملا کماری، رامیشوری اور چندر سنگھ کو سکتہ سا ہو گیا۔ منزل فراق، دوسری دنیا۔ نرملا کماری کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، پتا جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹی، ساعت فراق میرے اندازے سے پہلے آ پہنچی۔ وکرم سنگھ بیٹی کو تنہا چھوڑتے وقت رو دینا چاہتا تھا، مگر اس نے ان آنسوں کے طوفان کو پی لیا جو آنکھوں کے بند توڑنے کے لیے بے قرار تھے۔ مجھے اس لمحے فراق کی آمد پر اسی طرح یقین تھا جیسے میں تم تینوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ رہا ہوں، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ وقت اتنی جلدی پوری بساط کو درہم برہم کر دے گا۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ شاہ پر کیا گزرے گی، وزیر کا کیا حال ہوگا، اور پیادے آگ اور خون کے کس محاذ پر دشمنوں کے لشکر جرار سے الجھیں گے۔ ہائے، یہ میری فوج جو صرف 5 افراد پر مشتمل ہے۔ وکرم سنگھ کو اپنے سینے میں درد کی ایک تیز لہر سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھ لیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ آقا، آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ چندر سنگھ بے چین ہو کر قریب آیا۔ نہیں میرے بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وکرم سنگھ کے لہجے کی گرج لوٹ آئی تھی۔ ساعت فراق تو پتھروں میں بھی شگاف ڈال دیتی ہے، اور میں تو پھر ایک بوڑھا انسان ہوں جسے زمانے کے الٹ پھیر نے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اپنے پیاروں سے بچھڑتے وقت مجھ پر اتنا تو اثر ہونا چاہیے کہ میری زبان کانپنے لگے، قدم لڑکھڑا جائیں اور آنکھوں سے چیت اور آষاڑھ کے جلتے ہوئے موسم میں ساون بادوں کی کوئی بوند برس جائے۔ وکرم سنگھ کے ضبط کا یہ انداز دے کر نرملا کماری، چندر سنگھ اور رامیشوری رونے لگے۔ میں تمہاری آنکھوں پر جبر کے پہرے بٹھانا نہیں چاہتا، مگر پھر بھی میری خواہش ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی آنسوؤں کو روک لو۔ یہ آنسو اس وقت تمہارے کام آئیں گے جب میں تم سے بچھڑ کر بہت دور چلا جاؤں گا۔ پھر جب برہا کی آگ بڑکے گی تو پھر نین ندی کا یہ پوتر اور شیتل جل ہی اس اگنی کو بجھائے گا۔ پانی کے ان چند قطروں کو بچا کر رکھو، تمہیں نہیں معلوم کہ کیسی آگ لگے گی۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ اچانک کمرے کے ایک گوشے میں رکھی ہوئی طویل و عریض فولادی تجوری کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے تجوری کے دونوں پٹ کھول دیے۔ یہ میرے بزرگوں کا خاندانی سرمایہ ہے، اس میں کوئی زیور، کوئی ہیرا اور کوئی سکہ چتوڑ کے حکمران کی خوشامد کر کے حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ سیم و زر کا یہ انبار راجپوت سمراٹ کی بخشی ہوئی جاگیر کا ثمر نہیں ہے، یہ میرے پرکوں کا نجی دن ہے۔ اگر تم اس دولت کو سونگو گے تو اسے بے ضمیری کا تعفن نہیں اٹھے گا اور غلامی کی بو نہیں آئے گی۔ یہ سارا مال و متاع مردان آزاد کا خزانہ ہے، اس کی چمک دمک انسانی خون سے مستعار نہیں لی گئی ہے۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ نے نرملا کماری کی طرف دیکھا۔ تم اپنی ماں کے زیورات کو پہچانتی ہو، ان پر تمہارا حق ہے۔ وکرم سنگھ وصیت کے انداز میں کہہ رہا تھا، ویسے تو یہ ساری دولت ہی تمہاری ملکیت ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس دولت کو ان لوگوں پر خرچ کرو جو سچائی کے راستے پر چلتے چلتے افلاس و محرومی کا شکار ہو گئے ہیں، اور جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لیکن ان کے چہروں پر بھوک لکھی ہوتی ہے اور لباس غربت کے میل سے خراب ہو جاتے ہیں۔ سیم و زر کے اس ذخیرے سے تم ان لوگوں کی کفالت کرنا، پھر میری بے چین روح کو آرام آ جائے گا اور میں سمجھ لوں گا کہ میرے بزرگوں کو اثاثہ رائگان نہیں گیا۔ آپ ابھی سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ نرملا کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، ابھی تو ہمارے سروں پر آپ کا سایہ تا دیر قائم رہے گا۔ نہیں بیٹی، تمہیں موسم کا اندازہ نہیں ہے،
विक्रम सिंह जबरन मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखों में देखो, हर तरफ गहरी तारीकी छा गई है और तमाम साए एक दूसरे से गले मिलकर रुखसत हो चुके हैं। वक्त कम है, आओ हम जिंदगी का नया पैगाम सुने। ये कहकर विक्रम सिंह कमरे से निकल आया। निर्मला कुमारी, मुलाजमा रामेश्वरी और चंद्र सिंह भी उसके अक़ब में सर झुकाए चल रहे थे। 7वें कमरे से निकलकर विक्रम सिंह 5वें कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक सफेद बिस्तर पर अली आमर अफरीदी बंद आंखों के साथ लेटा हुआ था। इंसानी कदमों की आहट सुनकर शाही सफीर चौंका। महामंत्री, आप तशरीफ ले आए? हाँ फर्जन, मैं आ गया हूँ, मगर तन्हा नहीं। विक्रम सिंह ने अफरीदी के करीब पहुंचते हुए कहा, मेरे साथ तुम्हारे 3 गमगुसार और आए हैं। अफरीदी के होंठों पर एक और उदास मुस्कुराहट उभर आई। अब तो आंखें ही नहीं रही, कैसे पहचानूंगा कौन गमगुसार है और कौन दुश्मन। कहने को ये दयार गैर है, लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं आएगा। विक्रम सिंह ने अपनी आदत के मुताबिक अली आमर अफरीदी के सर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, अब तुम मेरे खानदानी तिलस्म कदे में हो, जहाँ रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह के दराज हाथ नहीं पहुँच सकते। उनके हाथ मुझ तक पहुँचे ही कब थे? वो तो जिस्म पर मश्क सितम कर रहे थे, जुबान तो मेरे अख्तियार में थी। अली आमर अफरीदी मुस्कुराने लगा। जुबान उनके दस्ते करम का सवाल करती या उनसे पनाह मांग लेती तो मैं समझता कि वाकई रानी पद्मनी के हाथ दराज हैं। वो तो इंतहाई मुख्तसर बल्कि बेहात की औरत है, शाहों के बजाय उनके मुलाजमों पर गुस्सा उतारती है। आज तक मैंने इतनी कमजोर औरत नहीं देखी। अफरीदी महारानी पद्मनी का तमस्खुर उड़ा रहा था। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर महामंत्री विक्रम सिंह ने उस सकूत को तोड़ते हुए कहा, अफरीदी, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी निगहदाश्त के लिए 3 गमख्वारों को छोड़े जा रहा हूँ। कौन जाने मेरी समात कब तक कायम रहे। अजीब सा शोर सुन रहा हूँ। ये शोर मुझसे मेरी समात छीन लेना चाहता है। मैं बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुँचा हूँ। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मुझे वो पैगाम सुना दो जो तुमने सन्यासी अनंतपाल को सुनाया था। क्या रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह आपसे जिंदगी की मोहलत छीन लेना चाहते हैं? अफरीदी ने विक्रम सिंह से नया सवाल कर दिया था। ये शाही सफीर की फितरी जहानत थी, जिसने आंखों की रोशनी के बावजूद उसे कुछ हौलनाक मनाजर दिखा दिए थे। नहीं, ऐसी कोई फिक्र अंगेज बात नहीं है। महामंत्री विक्रम सिंह ने अफरीदी को आजरदा देकर सूरत हाल पर पर्दा डालने की कोशिश की। महामंत्री, मैं अंधेरे का मुसाफिर जरूर हूँ, मगर अभी मेरे जहन के चिराग नहीं बुझे हैं। अफरीदी का लहजा अचानक अफसुर्दा हो गया था। दिमाग की रोशनी मुझे बता रही है कि अहले इख्तिदार को आपकी ये रविश पसंद नहीं आई। उनकी पसंद और नापसंद से मैं अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करता। विक्रम सिंह ने तेज आवाज में कहा, फिजाएं जहर से भर चुकी हैं और मेरे चारों तरफ साजिशों के शोले भड़का दिए गए हैं। मैं नहीं चाहता कि इस पैगाम के सुनने से पहले जल जाऊं और फिर मेरी राख उनके रास्ते की धूल बन जाए। जल्दी करो फर्जंद, अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो भेड़िए अपने अपने गारों से मेरी तलाश में निकल चुके होंगे। वो एक ही पैगाम है जो अजल से अब तक गूंजता रहेगा। बिल आखिर अफरीदी ने मजबूर होकर कहा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। जैसे ही अफरीदी की जुबान से ये अल्फाज अदा हुए, कमरे की फिजा हैबत और जलाल से लबरेज हो गई। विक्रम सिंह कांपने लगा और निर्मला कुमारी भी अपने जिस्म की लर्जिश पर काबू न पा सकी। विक्रम सिंह ने हर्फ बहर इस पैगाम सरमदी को अपनी जुबान से अदा किया और फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तुम गवाह रहना अफरीदी कि मैंने हजारों देवताओं का इनकार करके एक खुदा की हस्ती का इकरार कर लिया है। मेरी गवाही की जरूरत नहीं कि आपने जिसकी खुदाई का इकरार किया है वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है। वो ऐसा सुनने और देखने वाला है कि अगर बैक वक्त सारी कायनात गवाही दे तो एक हर्फ भी उसकी समात की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। विक्रम सिंह की हालत यकसर बदल गई थी। इस रिश्ते के बाद तमाम रिश्ते बातिल नजर आने लगे हैं। ये वही इकरार है जो एक जात के सिवा हर शय की नफी कर देता है। अली आमर अफरीदी की खुशी नाकाबिल बयान थी। बेटी, तुमने ये पैगाम सुन लिया? विक्रम सिंह निर्मला से मुखातिब हुआ। यही पैगाम सन्यासी अनंतपाल ने सुना था। इसी पैगाम को सुनने के लिए माई बानमती बरसों से कोई आबू के एक मंदिर में मैसूर है और यही पैगाम तुम्हारे बाप ने ऐसी हालत में सुना है जब उससे उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश की जा रही है। तुम भी मेरी मौजूदगी में एक खुदा का इकरार कर लो कि इस तरह मेरी मौत आसान हो जाएगी। ये कहते कहते विक्रम सिंह रोने लगा था। महामंत्री, क्या आपकी साहिबजादी भी तशरीफ लाई है? अली आमर अफरीदी बेकरार होकर बोला। हाँ, ये मेरी बेटी निर्मला है जो तुमसे कुछ फासले पर खड़ी है। विक्रम सिंह ने जवाब देते हुए कहा,
یہ بھی تمہارا مذہب اختیار کرنا چاہتی ہے، انہیں مجبور نہ کریں۔ آفریدی نے آہستہ لہجے میں کہا، اگر انہوں نے باپ کے حکم سے مجبور ہو کر اقرار کیا تو گواہی نامکمل رہے گی، اور نامکمل گواہی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، میں مجبور نہیں ہوں۔ یکایک کمرے میں پرسوز آواز ابھری، میں نے اس اقرار کی طلب میں سنیاسی انند پال کو بڑی اذیتناک موت مرتے دیکھا ہے۔ یہ کوئی جنون نہیں تھا جسے سنیاسی نے گلے لگا لیا اور تشدد کی آگ میں جل کر خاک ہو گئے۔ سنیاسی کی آنکھوں نے کچھ تو دیکھا جسے پانے کے لیے وہ فنا کے راستے پر دوڑتے چلے گئے تھے۔ آخر اس پیغام کی کوئی تو حقیقت ہے کہ میرے باپ چند حرفوں کے بدلے اپنی شاہانہ زندگی قربان کیے دے رہے ہیں، اور اس شخص کی زندگی بھی تو کوئی اہمیت رکھتی ہے جسے جبر و استبداد کی دیوی اپنے سامنے نہیں جھکا سکی۔ نرملا کماری کا اشارہ خود علی عامر آفریدی کی طرف تھا۔ تو پھر آپ بھی اقرار کر لیجئے، اسی حالت جبر نہیں کہہ سکتے۔ آفریدی کی نظروں کے سامنے نرملا کا چہرہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک اجنبی دوشیزہ سے بات کرتے وقت اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ پھر جب نرملا کماری نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تو ایسی مسحور کن آواز فضا میں ابھرنے لگی جس کی دلکشی کے آگے مندروں کی گھنٹیاں بجھ کر رہ گئی تھی اور ناقوس بے صدا ہو گئے تھے۔ آفریدی، اب میری روح کا بوجھ اتر گیا۔ وکرم سنگھ بہت زیادہ سرشار نظر آنے لگا تھا۔ اب اگر چتوڑ کی گلیاں سونی ہو جانے کا تو غم ہوگا، مگر دل کے نگر کی بربادی کا مرثیہ نہیں پڑوں گا۔ یہ نوحہ خوانی میری طاقت سے باہر تھی۔ اہل وفا تنہا رہ گئے تھے اور نوکیلے پتھروں پر چلتے چلتے پاؤں آبلوں سے بھر گئے تھے کہ تو نے ان کے ساتھ ہم سفر بھیج دیے۔ اے خدا، تیرے یہ چند نام لیوا آدم خوروں کی بستیوں میں پناہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لے کہ تیرے کرم کے صاحبان سے محفوظ کوئی دوسرا صاحبان نہیں ہے۔ یہ چند دعائیہ کلمات تھے جنہیں سن کر وکرم سنگھ، نرملا کماری اور رامیشوری اور چندر سنگھ کے دامن بھیگ گئے تھے۔ فرزن، میں جا رہا ہوں۔ اچانک وکرم سنگھ نے آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رام دیو اور راجہ رتن سنگھ کے جاسوسوں نے مجھے اس منزل پر پہنچا دیا ہے جو موت اور فراق کی منزل ہے۔ میرے راز ان پر ظاہر ہو گئے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہارا شکستہ جسم ان کے حوالے کر دوں، مگر آپ اس میں کوئی پس و پیش نہ کیجیے۔ آفریدی نے وکرم سنگھ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ سفارت کے یہ مرحلے جان دے کر ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ مجھے رانی پدمنی کے حضور لے چلیے، میں ان کا قرض چکا دوں گا۔ میری خاطر اپنی جاہ و جلال اور نرملا کماری کی شاہانہ زندگی قربان نہ کیجیے۔ آپ کو وہ پیغام سننا تھا، سن لیا۔ اس پیغام کے سہارے باقی زندگی سکون سے بسر کی جا سکتی ہے۔ آپ بتوں کے ہجوم میں رہ کر بھی اپنے خدا کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ کچھ دن ہی کی تو بات ہے، جب دوسرے ہم مذہبوں کا قافلہ آپ سے ملے گا تو یہ تنہائی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ بس آنے ہی والے ہیں۔ انتظار کی آخری گھڑیاں ہیں جو پلک چپکتے میں گزر جائیں گی۔ اتنے دن اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیجئے، بہت جلد پتھروں کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ انہی شہراؤں پر اپنے شیشے دل کو لے کر نکلیں گے۔ ارد گرد پتھر اچالنے والا باقی نہیں رہے گا۔ آفریدی نے وکرم سنگھ کو نئی راہ دکھائی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں ستمگروں کے حوالے کر دوں؟ وکرم سنگھ نے پوچھا۔ اس میں فکر و تردد کی کیا بات ہے؟ میرا کام ختم ہو چکا، آفریدی پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں سلطان کے عشق کا پیغام لے کر آیا تھا جسے رانی پدمنی نے سننے سے انکار کر دیا، اور وہ پیغام جو میری نگاہوں میں پوشیدہ تھا اسے سنیاسی انند پال نے سن لیا، آپ نے اور نرملا کماری نے سن لیا۔ میری خوش قسمتی کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ ایک سفیر کے حیثیت سے مجھے کیسی فتوحات حاصل ہوئیں۔ مجھے اسی وقت دربار چتوڑ میں لے چلیے۔ میں راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی، رام دیو اور دوسرے اہل دربار کو بھی یہی پیغام سناؤں گا۔ پھر وہ مجھے اپنے دیوتاؤں کی بین چڑھا دیں گے یا میرے پیغام کو دل سے قبول کر لیں گے۔ دونوں صورتوں میں مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ میرا پیغام سن لیا گیا تو چتوڑ کی سنگلاخ زمین میں گل و یاسمین کی فصل پھوٹے گی، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو میرے خون کے ہر قطرے سے اس عقیدے کا درخت اگے گا جس کی آبیاری آپ لوگ کریں گے۔ نہیں بیٹے، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، وہ بڑے سفاک ہیں، انہیں رقص شراب کے سوا کسی شے سے دلچسپی نہیں، وہ پیدائشی اندھے ہیں۔ میں روشنی کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، ان کی گناہگار سانسیں اس چراغ کو بجھا دیں گی۔ میرا کیا ہے کہ میں زندگی کے درخت کا آخری خزاں رسیدہ پتا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد نئی کونپلیں پھوٹیں گی، سنہری اور سبز کونپلیں، ٹھنڈی چاؤں دینے والی کونپلیں۔ مجھے گر جانے دو کہ میرے بعدی فصل بہار آئے گی، میں نقیب بہار کو جلسہ دینے والی ہواؤں کے درمیان کیسے لے جاؤں؟ وکرم سنگھ نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ آفریدی نے ایک بار پھر جرا کی، مختلف دلائل پیش کیے،
مگر وکرم سنگھ نے آفریدی کے ہر منطق کو جھٹلا دیا۔ آفریدی، تم میرا وقت برباد کر رہے ہو، غور سے سنو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میری بیٹی نرملا ہے، میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ علاؤدین خلجی کی یلغار کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ چتوڑ تباہ ہو جائے گا کہ سنیاسی انند پال اور مائی بانمتی کی آنکھیں سب کچھ دیکھ چکی ہیں۔ پھر بھی اگر سلطان نے ادھر کا رخ نہیں کیا تو تم لوگ اس تہہ خانے میں 1 سال تک پرسکون زندگی گزار سکتے ہو۔ میں نے تمہارے آرام کی ہر چیز یہاں مہیا کر دی ہے۔ جب یہ ساری اشیاء ختم ہو جائیں تو تم سروں کے ذریعے اجمیر چلے جانا، وہاں سے تم بآسانی دہلی پہنچ سکتے ہو۔ پھر تمہیں اپنی والدہ اور بہن کی قربت بھی میسر آ جائے گی۔ نرملا کو اس وقت تک اپنے ساتھ رکھنا جب تک اس کی زندگی کسی باکردار مسلمان سے وابستہ نہ ہو جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قدر نازک امانت کا بار اٹھا لوں گا؟ علی عامر آفریدی شدت جذبات سے مجبور ہو کر درمیان ہی میں بول اٹھا، یہ امانت اتنی گرا نہیں۔ وکرم سنگھ کی آواز آنسوں کی نمی سے متاثر ہو رہی تھی۔ تم جس امانت کا بوجھ اٹھائے یہاں تک آ پہنچے ہو وہ بڑی امانت ہے۔ میں نے تمہیں ہر زاویے سے امین پایا، اس لیے اپنی غیرت و ناموس تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وکرم سنگھ جھکا اور اس نے آفریدی کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ بڑا جانگداز منظر تھا، دیکھنے والوں کے دل پگھلے جا رہے تھے۔ یکایک وکرم سنگھ سیدھا ہوا۔ تم سلطان کے حضور رسائی رکھتے ہو، میں جانتا ہوں کہ فاتح قوم شکست خوردہ لوگوں سے کیا سلوک کرتی ہیں۔ اگر سلطان چتوڑ پر غلبہ پائے تو اس سے میری قوم کی سفارش کرنا۔ ایوان اقتدار کے علاوہ اس بستی میں رہنے والے لوگ بے خبر اور معصوم ہیں، انہیں نفرتوں کی آگ میں نہ جلانا، محبتوں کا پیغام دینا، وہ بہت جلد سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔